واقعہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے دوسرے ایپیسوڈ کی طرف آئیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے حسن بن صبا کے پراسرار فرقے فدائی، جنہیں یورپی مورخوں نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، صلاح الدین ایوبی پر 2 بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن خدائے ذوالجلال کو اپنے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا۔ اس پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو اپنی شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، نہ شراب سے۔ وہ ان دونوں چیزوں سے نفرت کرتا تھا۔ اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جبکہ صلاح الدین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی صالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس فتح کا جشن منانے کی بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ان میں غزہ کا مشہور قصبہ بھی موجود ہے۔ اسی قصبے کے گرد و نواح ایک روز صلاح الدین ایوبی دوپہر کے وقت اپنے خیمے کے اندر آرام فرما رہے تھے۔ اس نے اپنی وہ پگڑی جو میدان جنگ میں اس کے سر کو صحرا کے سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی، وہ سر سے نہیں اتاری۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈز کے اس دستے کا جو کمانڈر تھا، وہ ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے اندر جھانکا۔ اسلام کی عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھیں، وہ پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ اس محافظ نے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈ نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظ نے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر کھولی تو تبھی 3-4 محافظ اٹھے اور دوسرے محافظوں کو اپنی باتوں میں لگا لیا۔ محافظ جس نے اندر جھانکا تھا، وہ چپ چاپ خیمے کے اندر چلا گیا، اپنی کمر سے خنجر نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح اس نے ایک جست لگائی اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر کود پڑا۔ خنجر والا ہاتھ ابھی اوپر تھا۔ عین اسی وقت صلاح الدین ایوبی نے کروٹ بدل لی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا تھا کہ محافظ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، آیا وہ گلے پر مارنا چاہتا تھا یا دل میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی کے اوپری حصے میں اتر گیا اور سر کے بال سے کچھ تھوڑا سا اوپر رہ گیا۔ پگڑی سر سے اتر گئی۔ صلاح الدین ایوبی بجلی کی تیزی کی طرح سے اٹھے۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس پر اس سے پہلے بھی ایسے 2 مرتبہ حملے ہو چکے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اس پر کوئی حیرت کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی اس نے اس باڈی گارڈ کو پہچاننے میں کوئی چوک کی۔ فوراً اس باڈی گارڈ کی طرف صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور تیزی کے ساتھ اس کی ٹھوڑی پر حملہ کیا۔ اس طاقت سے گھوسا مارا کہ اس کی ٹھوڑی ٹوٹ گئی اور ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ جبڑا ٹوٹ چکا تھا اور وہ پیچھے کی طرف گر چکا تھا اور اس کی ایک ہیبت ناک چیخ نکل چکا۔ ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا۔ اتنے میں 2 محافظ دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ سوچا کہ یہ شاید اس کے دوسرے محافظ ہے، مگر ہوا یوں کہ یہ دونوں بھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر ٹوٹ پڑے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے دونوں تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ ابھی چل ہی رہا تھا کہ سارے کے سارے باڈی گارڈز اندر آ گئے اور آ کر کے انہوں نے ان غدار محافظوں کا محاصرہ کر لیا اور ان سب کو گھیر کر ان سب کو زخمی کر دیا اور گرفتار کر لیا۔